جب بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹ کر دیا، ٹویٹ کرنے کے فوراً بعد جیو ٹیلی ویژن نے لے لیا بیرسٹر عقیل کو، وزیر اعظم کے معاون خصوصی، منسٹر نے بلکہ ان کو لے لیا ٹیلی فون لائن پہ لائیو. تو انہوں نے کہہ دیا اپنے ٹی وی پہ آ کے، انہوں نے کہا جی کہ یہ تو ترمیم جو ہے امینڈمنٹ، یہ تو کی جا رہی ہے جنرل عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل کے عہدے کو آئینی تحفظ دینے کے لیے. یہ ان کے منہ سے سچ نکل گیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ ترمیم جو ہے، میں دوبارہ بتا دوں کہ یہ ترمیم صرف اور صرف کی جا رہی ہے جنرل عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل کے عہدے کو آئینی تحفظ دینے کے لیے. یہ انہوں نے کہہ دیا. اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کے فوراً بعد جب انہوں نے بات ہی کھول دی، اوپن کر دی، اور ادھر بلاول بھٹو نے ٹویٹ کر دی، اور بلاول بھٹو کی ٹویٹ سے بھی انہوں نے بھی بہت سمارٹ موو کی، اور انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ آنن فانن یہ مصیبت اور یہ ہمارے گلے آن پڑے، تو بہتر ہے کہ پہلے ہی لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے تاکہ سمجھ آ جائے. تو انہوں نے یہ ٹویٹ کر دی. جب انہوں نے ٹویٹ کی تو اس کے بعد ٹیلی ویژن چینلز نے خبریں لینا شروع کر دیں. جب خبریں لینا شروع کیں تو پھر آگے جناب درمیان میں بیرسٹر عقیل، اور بیرسٹر عقیل جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف فارم 47 کی کابینہ کے رکن ہیں، انہوں نے آ کے سارا بھانڈا پھوڑ دیا. اور انہوں نے بھانڈا اس طریقے سے پھوڑا، انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو آئینی تحفظ دینے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد پھر اگلا جو حکم آیا تمام ٹیلی ویژن چینلز کو، میں بھی دیکھتا رہا کہ اس کے بعد وہ خبر نظر نہیں آ رہی، وہ خبر کہاں گئی. تو پتہ چلا کہ اس خبر کو نشر کرنے سے ٹیلی ویژن چینلز کو روک دیا گیا ہے، کیونکہ اصل خبر وہی تھی، اور اصل مدعا جو ہے وہ وہی تھا کہ کسی بھی طریقے سے آپ یہ فیلڈ مارشل کے عہدے کو تحفظ دینا تھا. تو جناب یہ معاملہ جب ہوا تو اس کے بعد پھر سب کے کان کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ حیرت انگیز طور پر کہ اس پہ اتنی حیرانی والی کیا بات ہے. تو حیرانی والی بات اسی لیے تھی کہ اس خبر کو دبانا مقصود تھا، اور اس خبر کو دبانا مقصود تھا، اور ساری محفل ہی جو ہے وہ سجائی ہی اس لیے گئی ہے، ساری محفل جو ہے اس لیے سجائی گئی تھی، اور کوئی وجہ نہیں تھی اس سارے قضیے کی. اور یہ میرے سامنے آ گیا جی وہ، کیونکہ میں وہی تلاش کر رہا تھا. ذرا سنیے کہ بیرسٹر عقیل جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں. بہت زبردست دلچسپ بات ہے. ظاہری بات ہے کہ آرٹیکل 243 کے اوپر جو بات کی جا رہی ہے، ظاہری بات ہے کہ 1973 کے آئین کے بعد پہلی دفعہ مارکہ حق کے بعد اور بنیان مرصوص کی کامیاب آپریشن کے بعد یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے جو ہے وہ فیلڈ مارشل کا جو ایک آنر ہے ہمارے آرم فورسز کے چیف سید عاصم منیر صاحب، بالکل اس حوالے سے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، تو اس کو بھی کہیں کانسٹیٹیوشنل اسکیم آف تھنگز میں ایڈریس ہونا ہے اور ریکگنائز آپ نے کرنا ہے. صرف یہ ایک چیز ایڈریس کرنی ہے اس میں 243 میں عقیل ملک صاحب جی میں نے سوال یہ کیا 243 میں صرف یہی ایک چیز، کیونکہ آپ نے کہا کہ اسے آئینی کور دینا ہے، اسے تحفظ دینا ہے، تو صرف یہی ایک چیز ہے یا اور بھی پلانز ہیں، اور بھی چیزیں ہیں، نکات ہیں چھوٹے چھوٹے؟ نہیں دیکھیں، ابھی فائن ٹیون تو ظاہری بات ہے نہیں ہوا، اور وہ فائن ٹیوننگ کے لیے ظاہری بات ہے کہ جو ہے وہ آگے اس کا ایک پروسیس ہے، آگے اس کا ایک سٹیپ ہے، لیکن فی الوقت رائٹ ناؤ ایز وی اسپیک اس میں بالکل اس کی ریکگنیشن ہونی چاہیے، اور اس کو ایک کانسٹیٹیوشنل اسکیم آف تھنگز میں بھی لانا ضروری ہے. اسی حوالے سے پھر دیگر جو چیزیں، تو یہ بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ ساری امینڈمنٹ جو ہے وہ فیلڈ مارشل کے لیے کی جا رہی ہے. اب یہ ماضی میں کبھی ایسا ہوا نہیں ہے، اور دنیا میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کی ذات کو اپنے سامنے رکھ کے آئین میں تبدیلیاں کریں. آئین میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں، آئین بنایا جاتا ہے عوامی مفاد میں. کوئی تبدیلی بھی کرنی ہو تو وہ عوامی مفاد میں کی جاتی ہے. عوامی مفاد کے بغیر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. کسی شخصیت کو پروان چڑھانے کے لیے، کسی شخص کو
کہ ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، کسی فرد واحد کی اقتدار کو، ناجائز اقتدار کو دوام دینے کے لیے آپ آئین کا حلیہ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو یہ ساری محفل جو ہے یہ بیسیکلی سجائی ہی اس لیے گئی ہے۔ تو کل جب یہ خبر آ گئی جیو ٹی وی پہ تو اس کے بعد پھر ہدایات آئیں، اور وہ میرے پاس ہدایات بھی پڑی ہیں، میں آپ کو وہ بھی اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں، ایگزیکٹ ورڈ جو ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں، تاکہ یہ دنیا والے جو ہیں یہ سمجھ لیں کہ خبریں تو آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے جی یہ خبر آئی جیو نیوز سے جو بات کرتے ہوئے، اور بیرسٹر عقیل نے کہا کہ آرٹیکل 243 میں ترمیم کا مقصد مارکہ حق اور آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی کے بعد آرمی چیف کو دیے گئے فیلڈ مارشل کے عہدے کو آئین میں شامل کرنا اور اسے تحفظ دینا ہے۔ اس کے بعد نوٹ آیا میڈیا مینیجرز کو واٹس ایپ کیا گیا کہ ناٹ ٹو ڈسکس بیرسٹر عقیل اسٹیٹمنٹ آن 27th امینڈمنٹ اینڈ فیلڈ مارشل۔ یہ میرے سامنے نوٹ پڑا ہے کیونکہ میں دکھا نہیں سکتا، ورنہ پھر وہ آپ کا جو سورس ہے وہ بیچارہ کمپرومائز ہوتا ہے، اور اس کو نہیں ظاہر کرنا۔ ناٹ ٹو ڈسکس بیرسٹر عقیل اسٹیٹمنٹ آن 27th امینڈمنٹ اینڈ فیلڈ مارشل، یہ نوٹ آیا، اور اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی اور اس خبر کو غائب کر دیا گیا۔ تو یہ ہے سچویشن حقیقت کی، اور اندر دھڑکا تو لگا ہوتا ہے، ظاہر ہے اندر تو دل تو دھک 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 کر رہا ہے جب سے 28 نومبر قریب آ رہی ہے، اور 28 نومبر سے پہلے یہ ساری محفل سجائی گئی ہے۔ وہ آپ خود اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ 28 نومبر کو اگر نوٹیفیکیشن کا ایشو نہیں ہے، اگر ایکسٹینشن کا ایشو نہیں ہے، اگر نئے نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر یہ ساری محفل کیوں سجا رہے ہیں؟ اتنی ہڑبونگ کیوں مچی ہوئی ہے؟ اتنی پریشانی کیوں ہے؟ وہ اسی لیے ہے۔ جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے عمران خان، اور آج تحریک تحفظ آئین پاکستان کی پہلی میٹنگ بھی ہوئی، اور اس میں محمود خان اچکزئی صاحب اور پی ٹی آئی کے رہنما تیمور جھگڑا، محمد زبیر صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی رہائش گاہ پہ ہوئی، اور پہلی میٹنگ ہو چکی ہے۔ اور اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی وہ بھی اس میٹنگ میں آئے، اور انہوں نے بھی یہ ساری جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس کے بارے میں بات کی، اور کیونکہ عمران خان پہلے ہدایات اور پیغام پہنچا چکے ہیں۔ پہلے صرف نومبر میں تھا ایک 26 نومبر کا قتل عام، اس کے بارے میں احتجاج زیر غور تھا۔ دوسرا 28 نومبر ایکسٹینشن نامنظور، اس کا بھی میں بتاتا ہوں کہ وہ معاملہ زیر غور تھا۔ اب تیسرا آ گیا ہے 27ویں غیرانی ترمیم، اب یہ بھی آ گیا ہے۔ تو یک نہ شد، دو شد، بلکہ دو نہ شد، سہ شد والا معاملہ آ گیا۔ 3-4 اہم ایشوز آ گئے ہیں، اور پھر مرید کے قتل عام یہ بھی آ گیا ہے۔ تو یہ 4 موضوعات ہیں، 4 ایشوز ہیں، ان پہ محمود خان اچکزئی صاحب، سہیلا خان آفریدی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، اور سب ہو گئے ہیں اکٹھے۔ اور آج کیونکہ عمران خان صاحب نے آلریڈی پیغام پہنچایا ہوا ہے، یہ علیمہ خان صاحبہ نے آج اڈیالہ جیل کے باہر بتایا۔ اڈیالہ جیل سے آج ملاقات کا دن تھا عمران خان صاحب سے، اور فیملی کا بھی اور وکلا کا بھی۔ تو آج نہ ہی وکلا کو ملنے دیا گیا اور نہ ہی فیملی ممبرس کو ملنے دیا گیا۔ چلتے چلتے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آج سارا دن آنکھ مچولی ہوتی رہی، پولیس کی بھاری نفری، کارکنان کی گرفتاریاں بھی ہوئیں، تشدد بھی ہوا، مار دھاڑ بھی ہوئی، اور پکڑ دھکڑ بھی ہوئی، اور پھر اڈیالہ کے باہر دھرنا بھی دیا گیا۔ علیمہ خان، نورین خان صاحبہ، عظمیٰ خان، ڈاکٹر، تینوں بہنیں، اور باقی پی ٹی آئی کی خواتین ورکرز اور دیگر، اور پنڈی پولیس، راول پنڈی پولیس، پنجاب پولیس کی بھاری نفری موجود تھی۔ وہ مار دھاڑ بھی کرتے رہے، پکڑ دھکڑ بھی کرتے رہے، گرفتاریاں بھی کرتے رہے، اور ادھر نعرے بازی بھی ہوتی رہی عمران خان صاحب کے لیے۔ لیکن حامد خان صاحب گئے تھے، سینیٹر ہیں اور سینئر موسٹ قانوندان ہیں، ان کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کی نہیں ہونے دی گئی، بیرسٹر علی ظفر صاحب کی نہیں ہونے دی گئی، بیرسٹر گوہر کی نہیں ہونے دی گئی، مشال یوسفزئی کی نہیں ہونے دی گئی۔ تو ان سب کی کسی کی بھی ملاقات نہیں ہونے دی گئی۔ آج کے دن میں لطیف خان کھوسہ صاحب کا نام بھی تھا، تو ملاقات نہیں ہو سکی اس وقت تک جو میں بات کر رہا ہوں۔ تو البتہ علیمہ خان صاحبہ سے پوچھا گیا کہ جناب وہ
ऑलरेडी इमरान खान साहब ने क्या पैगाम दिया, तो उन्होंने कहा कि ये पैगाम हम आपको तो नहीं बताएंगे, ये पार्टी को दिया गया उन्होंने पैगाम, पार्टी के लोग भी मिलते रहे हैं और पार्टी के खुद फैसला करेगी और इस सिलसिले में जो भी तय होगा स्ट्रेटजी है वो खुद बनाएगी और इसमें कोई मसला नहीं है, आपसे शेयर करने वाली चीज़ें नहीं हैं। जावेद हाशमी साहब मेरे सामने ट्वीट पड़ा है उनका कि वो कहते हैं कि नई तरमीम जमहूरियत के तबूत में आखिरी कील है। आसिम मुनीर और फौज, अगर आपने मार्शल्ला लगाना है तो खुलकर आएं और मार्शल्ला लगाएं, तरमीमों के पीछे छुपने की ज़रूरत नहीं है। तारीख की ग़ुलाम तरीन हारी हुई हुकूमत तुम्हें भी तारीख और पाकिस्तानी अवाम कभी भी मुआफ़ नहीं करेंगे। तो बात सही है कि अगर आपने मार्शल्ला लगाना है तो लगाएं, खुल के आएं, मार्शल्ला लगाएं और आइन को आप एक साइड पे रख दें। आप जुल्म कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की कौमी यकजहती, पाकिस्तान के कौमी मफाद के साथ, पाकिस्तान की जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप उसके साथ जुल्म कर रहे हैं और ये नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है जो आप कर रहे हैं, क्योंकि माजी में किसी भी डिक्टेटर ने ये हरकत नहीं की जो आप कर रहे हैं। आप एक मुत्तफ़िका दस्तूर, पार्लिमानी जमहूरी दस्तूर को आप मुकम्मल तौर पर उसको फ़ौजी दस्तूर बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि मार्शल्ला भी ना लगे और आप मार्शल्ला एडमिनिस्ट्रेटर भी बने।